بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف دل انسان کے 5 نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ بخاری شریف کے باب الادب المفرد میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی انسان کے اندر یہ 2 نشانیاں ہوتی ہیں، جبکہ بری انسان کے اندر 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جو بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطع نظر کے آگے کون بیٹھا ہے، اس کی جذباتی پن کے کیا کیا نقصانات اسے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اس سے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو ہر رشتے کو دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق ہے پورے کا پورا اسی کا ہو جاتا ہے اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے اور خلوص اور وہ محبت نہیں جگہ پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہر نفسیات بتاتے ہیں۔ آئے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور آگاہ فرمائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے تو یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جائے۔ پہلی صورت یہ کہ وہ اللہ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقویٰ کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے۔ اس قدر بارونق اور پرنور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات کا اس کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت تھا۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال دونوں کرتے رہتے ہیں۔ اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیے ہیں اور اعمال سیئہ میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر حسن کی طرح صورت میں نظر آتے ہیں اور برے اعمال چہروں پر بدصورتی کی طور پر نمایاں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر اس کے خلوص اور نیک عمل کا نور ہوتا ہے اور ان کے بارونق اور نورانی چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال اور حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادات، معاملات، اخلاق و معاملات اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کے عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہی جس کے اخلاق اچھے ہو۔ مومن اپنے حسن اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والا کا درجہ پا لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ محترم ناظرین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی 2 خصوصیات بیان فرمائی۔ وہ ہے پر فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمام برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، چغلیاں کھانے والے، یعنی ایک دوسرے کی چغلیاں کرنے والے لوگ چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خواہ مخواہ باتیں پہنچانے والے، ایک کے بعد دوسرے کو آگے، دوسرے کی تیسرے کے آگے اور تیسرے کے بعد چوتھے کے آگے۔ اس کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے۔ یہ بلا وجہ لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلان تمہارے بارے میں کیا رائے تھا اور فلان جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرم، گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والی باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ
وجہ تلاش کیجیے تو اکثر تنازعات کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی چغلے کا فرما ہوتی ہے. چنانچہ یہ بہت برا عمل ہے اور اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے. دوسری کیا بات بیان فرمائی کہ دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والا برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چندوں سے کٹے محبت و اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں. اگر کوئی آدمی کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو بہت بری حرکات کا مرتکب ہوتا ہے. اسی طرح ایک خاندان محبت و اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کے محبت و اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو کوئی اچھا کام نہیں کر رہا. محبت و اعتماد فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں ہو، مشترکہ کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے. تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں کام نہیں کر رہا. محبت و اعتماد فضا خاندانوں میں ہو، دوستوں میں. تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں. عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ کرتا ہے. اب ایک عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹو میں لگا رہتے ہیں. اس کی کوئی کمزوری با ہاتھ لگا لے تو اس سے بدنام کروں گا. اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کر دوں گا. خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیوب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بننا کوئی اچھی صفت نہیں ہے. ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مزاج رکھنے والے کو برے لوگ قرار دیا ہے.